اس کے بعد مزید یہ سوال کیا ہے کہ عورت شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کسی غیر سے رابطہ قائم کرے تو یہ کیسا ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے غیر سے رابطہ قائم کرنا یہ جائز نہیں، اور جتنا جتنا اس رابطے میں قوت اور شدت آتی جائے گی اور جتنا جتنا یہ گناہ کی طرف قدم بڑھیں گے اتنا ہی شریعت اس پہ نکیر کرے گی، برا کہے گی، اور حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پہ جو اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی غیروں سے تعلق اور رابطہ قائم کریں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کسی سے یہ گناہ ہو ہی جائے تو بھی حد الوسع معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات جذبات میں بہہ کے مرد یا عورت کیا کیا کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن شریعت کی اصل روح معافی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، آئندہ کو تنبیہ کرنی چاہیے اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی بھی گناہ کی سزا میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کا کفارہ یا جس سے رجوع ممکن نہ رہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اب تمام حدیث کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی گناہ انسان سے جذبات کے غلبے کے نتیجے میں ہوتے ہیں بالعموم یہی رہا کہ آپ نے فرمایا معاف کرو، آپ نے فرمایا لے جاؤ، آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ اور خود بھی ایک آدمی حاضر ہوا اور ابو داؤد وغیرہ کی، مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری فرما دیں، میں ایک ایسا گناہ کا کام کر کے آ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے وضو کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جی میں نے وضو کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، بھاگ جاؤ، اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ پھر وہ نماز کے بعد بیٹھے رہے، پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما صلیت معنا، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کیا نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات تھی۔ لیکن جب مسئلہ آ جاتا تھا کورٹ میں اور کچہری میں اور باقاعدہ دعویٰ ہو جاتا تھا کہ یہ مجرم ہے اور اس کو سزا دیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کو نافذ فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے شکایت کی اور اس سے کہا اللہ کے رسول فلاں نے میری ایک چیز چوری کر لی ہے مسجد سے، غالباً ان کی کوئی چادر تھی اور قیمتی تھی اور 30 روپے اس زمانے کی اس کی قیمت تھی۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ کیا اور اس سے بات دریافت کی، اس نے اقرار کیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ کہا اللہ کے رسول کیا اتنی معمولی رقم کے لیے ایک مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ تمہیں میرے پاس آنے سے پہلے کا رویہ تمہارا ہونا چاہیے تھا، اب تو عدالت میں آ گئے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی وہ گناہ جو جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں، ریئیکشن میں فریق ثانی کو غصہ آتا ہے، ضد پہ چلا جاتا ہے، وہ 1000 بار بھی معذرت کرے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا، اس کے دماغ پر شیطان سوار ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا کام ہوا ہے، اور معذرت قبول نہیں کرتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی آدمی جب اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر عذر پیش کرے تو لوگوں کے عذر قبول کر لیا کرو، اور جو لوگوں کی معذرت کو قبول نہیں کرتا وہ اتنا ہی بڑا گناہ کرتا ہے جتنا کوئی آدمی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے، قبر کھود کے اس میں ڈال دے اور اوپر مٹی ڈال دے، فرمایا اسے اتنا گناہ ملتا ہے جو کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر حد جاری کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے اس کا اقرار بھی ضروری ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے سامنے ایک مقدمہ لایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے ہاں یہ چوری کا مقدمہ ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے جن لوگوں پر الزام تھا انہیں قید کر دیا اور پھر کچھ دن کے بعد آزاد کر دیا۔ تو لوگ حاضر ہوئے
اور انہوں نے کہا حضرت انہوں نے ہماری چوری کی ہے کیا؟ ان کا میں نے تفتیش کی ہے، یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم الزام لگا کے گناہ گار ہوئے اور میں بغیر ثبوت کے ان لوگوں کو سزا دے دوں تو میں بھی تمہاری جیسا گناہ گار ہو جاؤں؟ جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور کوئی شواہد بھی نہیں ہیں تو میں ان لوگوں پر حد کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ بالکل ایسے ہی یہ جو بات ہے، اگر کسی سے ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو اس کو جہاں تک ہو سکے درگزر کرنا چاہیے، لوگوں کی معافی کو قبول کر لینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے جو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ گھر کا امن، سکون، آئندہ نسل، بچے، ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، یہ اس گناہ سے بھی بدتر گناہوں میں پھر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔